سکھا رہے. دیکھیے کیا اخلاق ہو بیٹا, اخلاق تیرے ایسے ہونا کہ لوگوں کے سامنے تو گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کے نہ چل. تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. کا مطلب کیا ہے؟ گال نہ پھلا, منہ موڑنا, ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے گال پھلانا, منہ موڑنا, ٹھیک ہے نا. دیکھیے کسی بھی, آج یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. آج ہمارے پاس ایک کئی قسم کا تکبر آ گیا. ہمارے بچوں میں بھی خاص طور سے بچپن سے یہ تکبر دیکھنے میں ملتا ہے, کیونکہ وہ ماں باپ سے سیکھے کہ کئی قسم کا تکبر ہے. کسی کو مال کا تکبر ہے, کسی کو اپنی صحت کا, اپنے جسم کو لے کر تکبر ہے, کسی کو اپنی خوبصورتی کا تکبر ہے, کسی کو میں اسکول میں سب سے آگے ہوں, فرسٹ رینک میرا ہی ہے, اس چیز کا تکبر ہے. جب یہ تکبر آ جاتا نا, وہ پھر اپنے ساتھیوں کو نیچا کر کے دکھانا وہ چاہتا ہے اور لوگوں کی عزت نہیں کرتا. مثال کے طور پر اگر کسی کو آپ بولیں گے میں فرسٹ آ گیا, ماشاء اللہ میرا بچہ فرسٹ ہے, فرسٹ ہے, فرسٹ ہے, بہت اچھی بات ہے بھائی تو فرسٹ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو فرسٹ ہے تو اب لوگوں کے سامنے تکبر کرتے ہے تو کیا ہے, ویسٹ ہے, میں فرسٹ ہوں, تو بیکار ہے, میں فرسٹ ہوں, دیکھ معلوم ہے میرا کتنا رینک آیا, دیکھا میں ٹاپر ہوں. یہ تکبر نہ ہو. تو فرسٹ ہے تو یہ تیری محنت ہے, لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ صلاحیت دی, تو آگے بڑھا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تھوڑی دیر بڑے سے بڑے, اچھے سے اچھے, انٹیلیجنٹ, اچھے سے اچھے دماغ والے کو بھی تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ دیوانہ اور پاگل بنا سکتا ہے. تو اس پر اترانا نہیں, اس پر تکبر کرنا نہیں. خوبصورتی پہ تکبر خاص طور سے عورتیں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. میں خوبصورت, اب بدصورت لوگوں سے میں بات نہیں کرتی, ان کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرتی, ان کے ساتھ صحبت پسند نہیں کرتی. ہاں میرا کلر ایسا ہے, میں کالے کلر کے لوگوں کے قریب نہیں جاتی, میں ان سے دوستی نہیں کرتی. ہاں بلکہ ان کو چھیڑنا, ان کو چڑانا, ان کی بے عزتی کرنا اور ان کی ہنسی مذاق کرنا خاص طور پر یہ ہوتا ہے. ہاں ان کے کلر کے اوپر تانے دیتے ہیں, ان کے ناک پہ تانے دیتے ہیں, ان کے بالوں پہ تانے دیتے ہیں, ان کے ہائٹ پہ تانے دیتے ہیں, ارے تو ایسی تو ایسی. وہ الفاظ جو میری زبان سے میں ابھی ادا نہیں کر سکتا, شاید یہ ماحول میں آپ سب کو معلوم ہے. لوگ اپنی خوبصورتی پر دوسروں کو جو ان کے اندر کمی ہے ان کے نقص نکالتے ہوئے ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو تانے مارتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. دیکھو بچوں کو بچپن سے اگر ہم لوگ سکھائیں گے, بیٹا تیرے کلاس روم میں, تیرے فرینڈس میں ہو سکتا ہے کوئی دبلا پتلا ہو سکتا ہے کوئی کالا ہو سکتا ہے کوئی غریب ہو سکتا ہے جس کا دماغ تھوڑا سا کمزور ہو, تیرے برابر وہ مارکس نہیں لا سکتا, لیکن بیٹا کبھی اس کا مذاق نہیں اڑانا, بیٹا تو تکبر نہیں کرنا, بیٹا کبھی تو کسی کا دل نہیں دکھانا. یہ بچپن سے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, یہ ضروری ہے. ورنہ کتنے ایسے بچے ہیں جو بیچارے روتے ہیں, تڑپتے ہیں, اپنی غریبی کو لے کر تڑپتے ہیں کہ کاش کہ آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی ان کے ساتھ رہتے. مطلب ارے اس کے پاس ہے ہی نہیں, اس کے ساتھ کون صحبت کرے, اس کے ساتھ کون فرینڈشپ کرے, چلو ہم تو جائیں گے وہ پارکوں میں گھومنے کے لیے, وہ آئس کریم پارلروں میں گھومنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس بہت ہے, ہمارے اماں بابا کا کمایا ہوا پراپرٹی ہمارے پاس بہت ہے. یہ تکبر. کوئی موبائل دکھا کے میرے پاس یہ موبائل ہے, وہ تکبر ہے. کوئی گاڑی لے کے آتا ہے کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے, اس کے اوپر تکبر ہے. کوئی اپنے جسم کو لے کر تکبر. یہ تمام چیزیں نہ ہو. لقمان جو ہے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں اور کسی سے منہ نہیں موڑنا, ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح کیا ہے, اپنے کپڑوں کو لے کر, اپنے خاندان کو لے کر, اپنے رہنے کی جگہ کو لے کر تکبر ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا, آکڑنا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے, اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا, چھوٹا سمجھنا, یہ بھی تکبر ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کسی بھی چیز میں اکڑنا نہیں, اترانا نہیں, بڑاپن نہیں بتانا. اور یہ اکڑ, یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ حق کا بھی انکار کر دیتا ہے. حق کا انکار نہ ہو, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کئی لوگ یہ تکبر میں دوسروں کو ارے ترے, ہاں اس طرح کے بوڑھے لوگوں کو بھی ارے بوڑھے بوڑھی, اس طرح کی گالیاں دینا, حرکتیں کرنا جو کرتے ہیں نا, گندی گندی حرکتیں, ایسے تمام چیزوں سے رکے رہیں, ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ آج خاص طور سے تھوڑا سا مال کیا زیادہ ہو گیا, اس کے ماں باپ کیا اچھی گاڑی دلا دیے, کوئی آئی فون ہاتھ میں لے لیا تو وہ آسمان میں ہی نظر آتا ہے, وہ زمین پہ چلتا ہی نہیں, ایسا نظر آتا ہے. ہر ایک کے ساتھ اکڑ کے چلنا, مارنا, گالیاں دینا, جو چاہے میں کر سکتا ہوں, یہ
ہاں میرے باوا یہ ہے، میرے کو اتنے لوگ معلوم ہے، میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں، میں کچھ بھی کرے تو چلتا. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں گھمنڈی لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، یاد رکھو. یہ بچپن سے ہم بچوں کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دینا، منہ نہیں موڑنا، اکڑنا نہیں. پھر اسی طرح اور ایک بات کیا بولتے ہیں کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، اپنی آواز پست کر. یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز. اپنے بیٹے کو لقمان حکیم یہ نصیحت کر رہے کیا کہ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، کا مطلب یہ ہے زیادہ دوڑنا بھی نہیں کسی بھی چیز میں، اور بالکل سست ہو کے رینگنا بھی نہیں ہے. میانہ روی اختیار کر. وہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے، چاہے اب گاڑی ہے آپ کے پاس، نہیں اب میرے پاس بہت ہے، لاکھوں کی گاڑی لے کے لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت سپیڈ بھاگا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا. کتنے لوگ نہیں ہے، اچھے اچھے کروڑ پتیوں کے بچے مر جاتے ہیں اسی تکبر کی وجہ سے. تو یہاں پر لقمان حکیم بول رہے کہ میانہ روی اختیار کر، ہر معاملے میں بیچ کا راستہ اختیار کرو. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ اپنی آواز پست کر، مطلب یہ ہے کہ آواز بہت زور زور سے چیخنے اور چلانے کی عادت نہ ہو. بچوں کو اس چیز کے تعلق سے نصیحت کرتے رہیں، بیٹا چیخنا نہیں، بیٹا چلانا نہیں، بیٹا گالیاں نہیں دینا، بیٹا لوگوں کے سامنے بھڑکنا نہیں. آج پورا مجمع جمع ہو جاتا راستوں پہ، کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا گاڑی کسی کی لگ جاتی ہے یا کسی کا پیر کسی سے لگ جاتا ہے تو ایک دوسرے کے کالر پکڑ لے کے ٹھہر جاتے، چیختے چلاتے ہوئے رہتے. حالانکہ دونوں بھی مسلمان رہتے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے. یہاں پر لقمان حکیم اپنے بچے کو بول رہے کہ بیٹا آواز بھی زیادہ چیختے چلاتے نہیں بات کرنا. کیوں؟ کیونکہ سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے. گدھا سب سے زیادہ پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ مثال دیے قرآن میں. زیادہ پکارنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سٹیٹس ہے، ہمارا تکبر ہے. ہاں ہم لوگ زیادہ چلانے سے جیت سکتے ہیں، زیادہ چلانے سے مشہور ہو سکتے ہیں، زیادہ پکارنے سے لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، تعریف کریں گے، عزت کریں گے، ہمارا یہ بڑا پن ہے اس لیے ہم پکار پکار کے بولیں گے. نہیں نہیں نہیں، گدھا سب سے